السلام علیکم 9th کلاس. آئی ہوپ یو آر گڈ. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنا پچھلا لیسن بھی بہت اچھے سے یاد کیا ہوگا. آج ہم اپنے نیکسٹ 2 پوائنٹس کریں گے، شملہ وفد اور ساتھ میں مسلم لیگ کا قیام. ہم شملہ وفد 1906 سے سٹارٹ کرتے ہیں. تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے نئے راستے کا انتخاب کیا. 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کا ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا. شملہ وفد میں مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا، جس کہ مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی. اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی، جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی. 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا. کہتا ہے جب تقسیم بنگال کی بات شروع ہوئی تو اس وقت ہندوؤں کا جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ تھا تو انہوں نے اس مسلمانوں پر ان کا بہت غلط اثرات جو تھے وہ مرتب ہوئے. تو جس وجہ سے 1 اکتوبر 1906 کو مسلمان جو تھے جا کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملے اور انہوں نے ان کو اس بات کا مطالبہ آگے پیش کیا کہ ان کو بھی الگ انتخابات لڑنے کا جو تھا وہ حق حاصل ہو. اس وقت جو تھا ان کی یہ مطالبہ جو تھا وہ قبول کر لیا گیا اور وہاں سے وائسرائے کی طرف سے ان کو ایک پازیٹیو یعنی کہ مثبت جواب ملا. یعنی انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ وہ صحیح مطالبہ کر رہے ہیں. جس کے بعد انہوں نے اس بات کو بہت شدت سے محسوس کیا، اس بات کو کہ مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی اور وہ تب اس وجہ سے موجود نہیں تھی کیونکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کر کے یونیورسٹی سے نکل رہے تھے. تو قائد سر سید احمد خان نے انہوں نے اس بات سے ان کو منع کر رکھا تھا. اس کے بعد انہوں نے پہلے آ کر اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی اور 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق بھی دے دیا گیا. نیکسٹ کویشچن ہے مسلم لیگ کا قیام 1906 اور اس کے اہم محرکات. 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. اس کے قیام کے اہم محرکات یہ تھے: نمبر 1 تقسیم بنگال اور ہندوؤں کا رد عمل، انگریزوں کا رویہ، مسلمانوں کا احساس محرومی، مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا. کہتے جب انہوں نے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت قائم کی تو وہ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے مقام پر کی تھی، جس میں انہوں نے اپنے مین پوائنٹس یہ رکھے تھے کہ تقسیم بنگال 1905 میں جو چیز انہوں نے مسترد کر دی گئی ہے اس کو دوبارہ سامنے رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ ہندوؤں کا اور انگریزوں کا ان کے ساتھ کیا رد عمل یا کیا رویہ آتا ہے، وہ کس طرح ان کے ساتھ آگے بیہیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کے اندر جو کمتری کا احساس ہے اس کو دور کیا جائے اور ان کا جو سیاسی طور پر ہے مسلمانوں کو مضبوط کیا جائے. ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے. مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا. مسلم لیگ کے قیام کے چیدہ مقاصد درج ذیل تھے: مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا، حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا. نمبر 2 مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے رکھنا. نمبر 3 مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر بر صغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات کو استوار کرنا. کہتا ہے جو محرکات اوپر بیان کیے گئے اس کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے بہت زیادہ دب گئے تھے تو انہوں نے ان پوائنٹس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوئے اور ایک پازیٹیو پوائنٹ آف ویو کے ساتھ سامنے آئے. کہتا ہے مسلمان اس کے بعد پھر سے وائسرائے ہند سے ملے اور واپس آ کر انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کو بہت زیادہ مضبوط کر لیا. اور اس کو مسلم لیگ کے قیام کے جو مقاصد تھے وہ درج ذیل یہ تھے کہ مسلمانوں میں برطانوی حکومت کی طرف سے جو تھا وفادارانہ جذبات کو پیدا کرنا اور ان کو اس بات کا یقین دلانا کہ وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ ان کے برطانوی حکومت کے اندر مسلمانوں کی طرف سے جو بھی شک ہیں ان کو دور کرنا. کہتا ہے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کو حکومت کے سامنے رکھنا اور ان کو بتانا کہ ان کے کیا کیا حق ہیں اور وہ کون سے حق چاہتے ہیں. کہتا ہے اوپر والے جو بھی ان کے مقاصد ہیں ان کو نقصان پہنچائے بغیر دوسرے ممالک کے ساتھ یا اقوام کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا اور ان کو مضبوط کرتے رہنا. آئی ہوپ کلاس آپ آج کا لیسن بہت اچھے سے یاد کریں گے. اللہ حافظ کلاس.